أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آگے دیکھو حضرت محمد کریم پر سارا ہی قرآن آیا کہو سبحان اللہ دادا ویک تے حضرت محمد کریم ویک کہو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے بھائیو یہ غزہ اب یہاں کون بستے ہمارے پاس سارا فلسطین آیا جنوب شمالی افریقہ آیا بڑا شان آیا اور یہ جناب القدس بھی آیا کیسے آیا اب یہ میں نے نہیں بتانا بات لمبی ہو جائے گی مولانا مدنی صاحب میں نے پورا خیال ہے تواڈے والوں کھلا تھا اللہ خوش رکھے میرا دل بھی کھلا تواڈا بھی دل کھلا پر کھلے دل دا یہ مطلب ہے خیال تو رکھنا نا یہ تو نہیں کھلا پھر کہا ہویا جے خیال نہ رکھیا تھا اللہ اللہ اور میرے بھائیو آگے چلو اب جناب والا اس غزہ میں کون بستے ہاشمی بستے اس غزہ میں کون بستے فلسطینی بستے وہ فلسطینی اب ان کی تاریخ الگ وہ بھی میں نے چھوڑی اب جناب والا یا قریشی بھی آئے یا ہاشمی بھی آئے یا سارے آئے صحابہ کی اولادیں آئے آج جو موجود ہے صحابہ کی اولادیں اور سنو دردناک بات بتلانے لگا اللہ کی قسم میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے افغانستان میں دور غم سے لے کر دریائے آبوں تک گیا اس سے پہلے جلال آباد دیکھا ہوائی جہازوں کو اپنے اوپر بمباری کرتے بھی دیکھا سارا کچھ دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا افغان قوم کو بھی دیکھا ان کے گھروں میں بھی گیا شہیدوں کے گھروں میں بھی گیا بچوں کے پاس بھی گیا بڑا کچھ دیکھا میرے سامنے ہوا پھر یہ جو عراق ہے اس کے اندر بڑا ظلم ہوا بچوں پر ہوا کتنے ہو گئے 2 پھر جناب والا کویتیوں پر بھی بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے کتنے ہوئے 3 پھر جناب اس کے بعد یہ دیکھ لو اپنا کیا شام یہ بھی دیکھ لو پھر یمن دیکھ لو پھر لیبیا دیکھ لو پھر لبنان دیکھ لو پھر بوسنیا دیکھ لو پھر عراقان دیکھ لو کتنے ہو گئے 9 بس کریں کہ اور گنا مسلمانوں پر اتنا ظلم میں وابستہ رہا کیسے وابستہ رہا میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذریعے ان پر مظالم کے ذریعے پر رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ کو بتلاؤں جتنا حوصلہ جتنا صبر میں نے ہاں کشمیر بھول گیا کشمیر 10واں ہندوستان 11واں یہ سارا کچھ میرے سامنے پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا حوصلہ صبر رب کے ساتھ تعلق میں نے فلسطینیوں میں دیکھا کسی قوم میں نہیں دیکھا اللہ مجھے بتلاؤ آج 26 دن ہو گئے اور ایسی بمباری ہو رہی ہے دنیا کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ بمباری تو ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے ایک لمحہ کے لیے اس کے اندر اور علاقہ کتنا ہے ایک پٹی ہے جو 40 کلومیٹر لمبی ہے اور 14 کلومیٹر چوڑی ہے یار یہ کوئی ملک ہے اور جناب امریکہ سارا یورپ سارا جہان اس کے پیچھے ہے اور جناب مسلمان بے بس ہیں سارا جہان اس میں سے کچھ بے بس ہو کے چپ ہیں باقی بمباریاں کر رہے ہیں اور پٹی اتنی سی اور مجھے بتلاؤ یہ 25 دن ہو گئے
یہ تو 25 منٹ لگنے چاہیے تھے، پر 25 دن گزر گئے، کام دتی ہوئی ہے۔ مجھے بتلاؤ، سوشل میڈیا ہے، کسی ایک عورت نے، کسی ایک بچے نے، کسی بوڑھے نے، کسی جوان نے، اللہ کی قسم بچوں کی کوئی جون سی بھی عمر ہو، مجھے بتلاؤ کسی نے ناشکری کی ہے؟ بولو کسی نے شکوہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گا۔ جس کی بھی زبان پر دیکھو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں آج دیکھ رہا تھا مسجد کے اندر مؤذن اذان دے رہا ہے، 32 33 28 سال عمر ہے، ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، میزائل گرا، مسجد شہید ہو گئی۔ اس کو اٹھایا، ہسپتال میں لے آئے، اور جب ہسپتال میں لائے، اور ایمان دیکھنا، ایمان بستر پہ پڑا، سارے جہان نے سنا کیا کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ اور دیکھو 1 7 8 سال کی بچی ہے، اس کو یار بمبار میں نکالتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مجھے قبرستان میں لے چلے، اس لیے کہ وہ 25 26 دنوں سے دیکھ رہی ہے کہ جو بھی نکلتے ہیں ان کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، تو مجھے بھی قبرستان میں ہی لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی اب قبرستان ان کے لیے کوئی خوف کی جگہ نہیں رہا۔ ایک جناب لمبی قبر اجتماعی، اللہ وہ اجتماعی قبر، اس کو کھودا، اور ایک 50 55 سال کا بزرگ سفید داڑھی، وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے قبر کی۔ اچانک اس کو خوشبو آتی ہے، مٹی اٹھاتا ہے، کہتا ہے سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، ایک بندہ دودھ پیتا بچہ ایسے اٹھایا ہوا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس بچے کی شہادت پر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ کی قسم، اللہ اللہ، اور یار بچے مار دیے، ہسپتال برباد کر دیے، ایمبولینسوں پر بمباری، بلڈنگوں پر بمباری، 40 مسجدیں شہید، 38 ہسپتال، سارے مٹی اٹھی، خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 بچیاں نکلتی ہیں کہ ہم ایک لڑکے سے وہ بچا ہے، چلو وہاں سے پانی لے آتی ہیں۔ جب وہاں جاتی ہیں، اللہ اکبر، آگے کیا دیکھتی ہیں؟ اسرائیل نے اس لڑکے کو برباد کر دیا ہے، پانی نہیں ہے۔ اسی طرح پیاسی واپس چلی گئی، نہ جانے ان کا کوئی چھوٹا سا ویر پانی مانگ رہا ہوگا، کوئی زخمی پانی مانگ رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، ابھی تھوڑا آگے چلی ہیں، بمباری ہوئی، تینوں شہید ہو گئے۔ شہادتیں شہادتیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اتنی شہادتیں، UN چپ ہے، سلامتی کونسل خاموش ہے۔ اللہ یورپ ہیومن رائٹس کے لمبردار وہ چپ ہے، ساری دنیا چپ ہے، پر رب کہتا ہے جب تم میرا نام لیتے ہو تمہارے لیے فردوس ہے، پر میں نبڑا گا ضرور۔ اچھا اب دیکھو، اللہ اکبر، یہ جناب اب یہ جو اتنا ڈٹے ہوئے ہیں، یار ساری دنیا بے بس، سپر پاور بے بس، بولو سپر پاور بے بس۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو یاد کرا دوں، ویتنام کے اندر صرف 150 سے 200 کلومیٹر سرنگیں مختلف کھودی تھیں،
उन सुरंगों की बुनियाद पर वियतनाम से अमेरिका को भागना पड़ा था। गुरिल्लों को फतह हासिल हुई थी। आज हमास ने 700 किलोमीटर सुरंगें निकाली है और गहरी कितनी है? ऐसी सुरंगें भी हैं जो 70 मीटर गहरी है। केड़ा बम असर करेगा? फुट कितने बन गए? 210 फुट। कौन सा बम असर करेगा? अमेरिका भी बेबस, यूरोप भी बेबस, इस्राइल भी बेबस। ये मेरे रब की शान। और उनके अंदर ट्रक भी चल सकते हैं, उनके अंदर हॉस्पिटल भी है, उनके अंदर जनाब इस्राइल के जो 250-300 जरकमाली हैं वो भी मौजूद है। उनके अंदर बड़ा कुछ है और उनके दाने इस्राइल के अंदर खुलते, मिस्र के अंदर खुलते, बाकी न जाने कहां खुलते, शाम के अंदर खुलते, तो कहां यारो खुलते। और यार तुम्हें मजे की बात बतलाऊं, तुहाडे दिलों में ठंड पा दिया। अल्लाह अल्लाह अमीर हमजा तुहानू खुश करके गले। अल्लाह अल्लाह। और मेरे भाइयों, इन सुरंगों के दहाने समुद्र के अंदर भी खुलते हैं। वहां से वाटर प्रूफ कोई सिस्टम उन्होंने बना रखा है, वहां से निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह। और साथ ही कश्तियों में भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अमेरिका परेशान, इस्राइल परेशान, सारा जहान फलस्तीनियों का दुश्मन परेशान। आओ पुत्रों लड़ो आगे, पर मेरे तेरे कुरान ने बता दिया ये जब भी लड़ेंगे सामने आकर नहीं लड़ेंगे। मेमवराए जुदुर, दीवारां दे पीछे पीछे होकर, जहां मुकम्मल महफूज हूं। आयरन डोम कहां है? एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार है, दुनिया में पहली इलेक्ट्रॉनिक दीवार, देश की दीवार, इस्राइल पर छतरी। अच्छा, अब उसको तबाह किस तरह किया? अल्लाह अल्लाह। आज आपको एक मजेदार बात बता। लाहौर के अंदर आप फोटो स्टेडियम गए होंगे और कई माल बने हुए हैं, वहां आप गए होंगे। ये कैंट के अंदर वो माल ऑफ बैरिया, उसको क्या कहते हैं? माल ऑफ लाहौर, वहां गए होंगे। एक वो पैकेजर्स वालों का माल है, वहां गए। और बड़ी जगह है। अब तो लोगों ने घरों में भी कहीं एक ने बना रखे। दरवाजा जनाब आप करीब गए, दरवाजा खुल गया, चौधरी साहब आगे चले गए, उन्होंने कहा चौधरी साहब उन अगे आ गए और मैं बंद हो जाऊं। उन्होंने किन्ने दसिया? सेंसर, सेंसर। और हमारी जिल्द के नीचे क्या है? सेंसर। और जब इतने भूड लग जाए तो फिर पैगाम फौरन नीचे सेंसर है, वो दिमाग को भेजता है। दिमाग हाथ में हुक्म देता कि भूड में इन्हों जरा मार छाड़। अच्छा जे 10 लड़ जान फिर की करोगे? फिर भी चल कोई 2 में हाथ मार मुड़ के कुछ कर लोगे। ते जे इकट्ठा ही 100 लड़ जाए सब जाएगा बंदा। अब जब वो राकेट मारते थे, कोई 30 मार लिए, 100 मार लिया, 200 मार लिया, तो उसके सेंसर काम करते थे, हवा के अंदर ही वो उड़ते थे और हमास के राकेटों को तबाह कर देते थे। उन्होंने इकट्ठा 1000 ठोको, 2000 मारो, 3 मारो, जब मारे अल्लाह अल्लाह। अब आयरन डोम कहता है किन्नू वज्जा किन्नू छटा। अल्लाह अल्लाह। अब जनाबे वाला कुछ ने मारा, बाकी सारे इस्राइल की छावनियों में गिरे, आकार मच गए। देखा है
عورتوں پر بچوں پر مسجدوں پر ہسپتالوں پر حملے کرتے ہیں. کہاں گئے ہیں ہیومن رائٹس والے؟ اے کتنے سو گئے ہو؟ کتنے سو گئے ہو؟ اللہ اکبر. انہوں کبھو نہ سامنے آ کے لڑے. جب بھی ٹینکوں کے ساتھ 3 بار غزہ میں آیا، تینوں بار سرنگوں سے نکلے، راکٹ برسائے. دنیا کا اعلیٰ ترین ٹینک اسرائیل کا، اللہ کی قسم، اور ہر ٹینک کو جہنم بنا دیا. اسرائیل کے اندر بڑھا دیا. سارا الیکٹرانک نظام، جاسوسی کا نظام، موساد کا نظام، ٹینکوں کا نظام، سارا نظام. ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. مجھے مولانا مدنی صاحب کا بڑا خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے. سارا نظام برباد. انڈیا میں جڑی ملی سی ٹیکنالوجی برباد. مودی جمنا نے رون دیا جائے. اور اب ان کا جو میڈیا چینل ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حماس 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 دے راکٹ اس طرح اوپر آسمان سے نیچے آتے ہیں اور اسرائیلی فوج کا نقصان کرتے ہیں. چھوکریاں لگیاں نے جناب اپنے چینل سے. اور جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا دل راضی ہوتا ہے. جب دنیا کا میڈیا دیکھتا ہوں، یہ عقائد دیکھتا ہوں، دل خوش ہوتا ہے. پر جب میں غزہ کے مظلوموں کی طرف دیکھتا ہوں تو خون دل کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. پر ایک اطمینان ہوتا ہے، یہ پھول ہیں. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے پھول کہا تو گویا بچوں کے حوالے سے پیغام دیا کہ میری امت کا ہر بچہ میں محمد کا پھول لے. ہر بچی سفید کلی ہے. اللہ اکبر. پھولوں اور کلیوں کو تم مسل رہے ہو تو میرے بھائیوں اب کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ وہ فرعون بھی بچے مارتا تھا، پر وہ تو کوئی کوئی مارتا تھا. اس نے مسٹر نیتنیاہو بدبخت نے اس نے کیا کہتا ہے؟ فلسطینیوں کے بچے مارنا ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ بڑے ہو کے انہوں نے بھی لڑنا ہے. فرعون بھی یہی کہتا تھا. آج یہ فرعونی بن چکے، فرعون سے بدتر بن چکے. حماس والو آج کے جلسہ میں نام اس علاقے کا مجاہد آباد ہے، جہاں سے ہم تمہیں پیغام دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں سے قرآن کا ایک آیت پڑھ کر آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں اب یہ کہتے ہیں جنگ لمبی چلے گی، لمبی چلے گی تو ٹارگٹ تو تم نے کوئی نہ حاصل کیا. بوتھے پر کالک کو مڑا، سیولین کو شہید کیا. میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا، امریکہ کے بہت بڑے بڑے شہر، یورپ کے لندن، فرینکفرٹ، باقی سارے شہر رب کعبہ کی قسم ہے 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی ریلیاں نکلی ہیں. اور ہے کون؟ اس کے اندر اس کرسچینز بھی، اس کے اندر یہودیوں کا ایک فرقہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے، غزہ والوں کے ساتھ کھڑے، حضرت محمد کریم کے پردادا کے شہر والوں کے ساتھ کھڑے. میرے بھائیوں انسانیت جاگی ہے. اسرائیل کا بوتہ تاڑا ہوا ہے. ایک ڈائناسٹر رونے لگی چیز کر، کہتی ہے میں اپنی اس رقم کو فلسطینیوں کو دیتی ہوں. جنوبی امریکہ کے 3 ملکوں نے اسرائیل کے سفارتخانے بند کر کے تالا لگا دیا ہے. یار مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت اور آخری پیغام مختصر سا سن لو. میرے خیال 10 گھنٹہ تو ہو گیا ہوں.
اللہ اکبر. یہ دیکھو مولا کریم کیا فرماتے ہیں, ان الذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں آگے بڑھتے ہیں نا, جدوجہد کرتے ہیں, چاہے تھوڑے ہوں, کتنی تھوڑی جماعت, کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ, بہت بڑے لشکر پر غالب آ جاتی ہے. ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں سبل کا معنی سبیل کی جمع, سبل سرنگا کٹندیاں چاچا میں دسلامہ لنہدینہم سبلنا. سب سے بڑا موسم یہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, میں محسنوں کے ساتھ ہوں. معیت اللہ کی صفت, اللہ نالے اجر کا شہید انشاءاللہ برداؤت میں گئے. اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر ان سارے بدبختوں کے بوتھے کاڑے. بھئی پہلی ذمہ داری عربوں کی ہے, ہماری تو بہت بعد میں آتی ہے, پر ہمارے آرمی چیف صاحب نے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, پیغام انہوں نے کیا دیا, بڑا مضبوط پیغام. یا قرآن مجید کے حافظ ہے, چھاؤنیوں میں جا رہے, قرآن پڑھتے, ترجمہ بھی جانتے, انگریزی میں ترجمہ کرتے, اردو میں کرتے ہیں, مجلس ہوتی ہے, کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے, اکثر جگہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے آرمی چیف ہے جو قرآن کے حافظ ہے. انہوں نے کیا کیا, پیغام دے دیا. کیوں جی شیخ مدنی صاحب, مقصد سے پیغام دینا نا. اب انہوں نے پیغام دیا, جا تو وہ خود سکتے تھے, جانا چاہتے تھے کہ میں فلسطینیوں کے سفارت خانے میں خود جاؤں, پر نہیں گئے, بلکہ بلوایا عزت کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ. کہاں بلوایا, جی ایچ کیو میں بلوایا, راول پنڈی میں بلوایا. یہ ایک پیغام تھا. بولو یہ کیا تھا, ایک پیغام تھا, جی ایچ کیو کے اندر بلوانا. اور پھر فلسطین کا جھنڈا اپنے یوں دل کے ساتھ لگایا, یعنی ساتھ ہی وہ تھا. اور جو پاکستان کا جھنڈا ہے وہ فلسطینی سفیر کے ساتھ لگایا, درمیان میں پاکستان کا جھنڈا. پیغام کیا دیا, ہم فلسطین ہیں, آپ پاکستان ہیں, یہ درمیان میں پاکستان کا جھنڈا ہے, پاکستان تمہارے ساتھ کھڑا ہے. اور ہم پیغام دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں, جب موقع آئے, پتہ نہیں کیا کیا, کون کون کیا کیا کر رہا ہے. ہمارے تو بڑے حسن ظن ہیں, اللہ اکبر, ہمارے حسن ظن ہیں, ہم حسن ظن رکھتے, اچھے گمان رکھتے, اللہ اللہ, لیکن ایک پیغام دیتے, جس دن اللہ نے موقع دیا, آپ درمیان چلے, انشاءاللہ اہل پاکستان اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں گے. ہم نعرہ نہیں مارتے, تکبیر, پاک فوج زندہ باد, فوج قلم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تکفیریاں دا کام تائے ہوئی ہے, اوتھے حملے کر دیتے, اوتھے حملے کر دیتے. انشاءاللہ جن کا باتوں ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, جب وہ آواز دیں گے, ہم لبیک کہیں گے, طوفان بن جائیں گے, اور کیا کہیں گے, لبیک یا اقصی, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ جی مدنی صاحب نے میں اجازت دے دیتی ہے کہ تسی بزرگ آدمی جے تسی جاؤ, تواڈی طرفوں بھی اجازت ہے. شوق تے محبت نال حضرت شیخ مدنی حافظہ اللہ مولانا ناصر مدنی, ناصر دا معنی ہے مدد کرنے والا. اللہ انہاں دے ذریعے تواڈی انہاں دے ذریعے اللہ مدد فرمائے, سینہ کھولے. وآخر دعوانا الحمدللہ.